السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میوزک، موویز اور ڈراموں کے اس ماحول میں اسلامک اپڈیٹس حاصل کرنے کے لیے ہمارا چینل جا الحق کو ابھی سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دیں تاکہ آنے والے ہر اپڈیٹس آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ اور یہ جو باتیں پیدا ہوئی ہیں پہلے سے، جو اسباب کے خلاف ہوا ہے، چند باتیں ہوئی ہیں۔ ایک بات یہ ہوئی تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دہتی ہوئی آگ میں پھینک دیا گیا، اور وہ جب آگ میں چلے گئے تو وہ اللہ پاک نے ان کا کچھ بھی بگڑنے نہیں دیا۔ تو اس کو بھی پیش کر دیا جاتا ہے کہ صاحب دیکھو اسباب تو ہے آگ جلانا، لیکن یہاں ابراہیم علیہ السلام کو نہیں جلایا۔ تو کم عقلی کا فلسفہ ہے۔ نبی جو ہے وہ نمائندہ ہوتا ہے حق تعالی شانوں کا، حق تعالی شانوں نے نمائندہ بھیجا ہے، اور نمائندے کی حفاظت کا اللہ پاک کا وعدہ ہے، اور وہاں پر نمائندے کو پھینک دیا گیا ختم کرنے کے لیے۔ اور اب ختم کرنے والا جو بادشاہ تھا، جو بت پرست تھا، جو خود کو ہی خدا کہلوا رہا تھا، اس کی پوری طاقت تھی وہ آگ، اس نے پوری طاقت لگا کر استعمال کیا کہ یہاں پہ میں ختم کر دوں گا حق تعالی شانوں کے نمائندے کو۔ حق تعالی شانوں نے اس کی طاقت کو توڑ کے دکھا دیا کہ تمہاری طاقت کچھ نہیں ہے، تم جو رب کا دعویٰ ہونے کر رہے ہو جھوٹا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارا نمائندہ اور میں رب ہوں، میں اس کو بچا لوں گا۔ تو یہاں پر نمائندے کی حفاظت کی گئی ہے، یہاں پر اسباب کی مخالفت نہیں کی گئی ہے۔ اسی طرح ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام جو فرعون سے لے کر کے بنی اسرائیل کو نکلے ہیں، حق تعالی شانوں کے حکم سے نکلے، اللہ پاک نے حکم دیا چلو، اب چل دیے۔ جب امر اللہ جل جلالہ امن والوں کا ہے تو اس کی آئی ہوئی رکاوٹ کون دور کرے گا؟ وہی دور کرے گا نا۔ اللہ پاک نے ہمیں نماز پڑھنے کا حکم دیا، اب نماز پڑھنے میں اگر کوئی رکاوٹ پیش آ رہی ہے تو اس کو دور کون کرے گا؟ اگر ہم اپنی بات میں سچے ہیں، نماز پڑھنے میں سچے ہیں، آپ کو ٹرین میں جا رہے ہیں اور بہت بھیڑ ہے، نماز نہیں پڑھ سکتے، تو آپ تھوڑی کوشش کیجئے۔ اگر اس کے باوجود بھی آپ کو نماز پڑھنے کا موقع نہ ملے تو یہاں پر ہم معذور ٹھہریں گے۔ لیکن اگر آپ کوشش ہی نہ کریں، کھڑے ہی رہیں، بیٹھے رہیں، کیا کہیں گے لوگ، کیسے شرم آئے گی، تو یہاں پہ یہ اجر قبول ہرگز نہیں ہے۔ آپ کو کوشش کرنی پڑے گی، کوشش کے بعد نہیں ہوا تو آپ معذور میں داخل ہو جائیں گے، اور آپ بعد میں جب نماز پڑھیں گے تو آپ کو قضا کرنے کا گناہ نہیں ہوگا۔ اللہ جل جلالہ امن عالم نے ساری فیسلٹی، ساری سہولت دی ہے، کچھ بھی ایسا نہیں ہے۔ تو یہاں پر اسباب کی مخالفت نہیں ہوئی، یہاں پر بھی فرعون پیچھے سے آ گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے دریا آ گیا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل نے کہا کہ تم نے ہمیں مروا دیا، کیونکہ آ گیا وہ دشمن، اب ہم کو قتل کر دے گا۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، گھبراؤ نہیں، ڈرو نہیں، اللہ پاک میرے ساتھ ہے، اور حق تعالی شانوں سے دعا مانگے۔ اللہ پاک نے کہا کہ تم یہ کام کرو، اور کام کیا تھا؟ کام یہ تھا کہ جو عصا تمہارے ہاتھ میں ہے اسے پانی پر پٹکو۔ اب حق تعالی شانوں بغیر پانی پہ عصا پٹکے ہوئے بھی سمندر کو توڑ سکتے تھے، الگ الگ کر سکتے تھے۔ وہ جو پانی ایک طرف کا ٹھہرایا، ایک طرف کا آگے کر دیا اور بیچ میں راستہ بنا دیا، اس کے لیے سبب کیا تھا؟ لاٹھی کو پانی پہ مارو۔ بغیر پانی پر لاٹھی مارے وہ راستے نہیں بنے۔ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ سبب کے خلاف ہو گیا؟ حق تعالی شانوں پالیسی چینج نہیں کرتے، سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اتنا عظیم الشان رب، وہ روز روز باتیں بدلے گا۔ ٹپوری آدمی بھی اس کو پسند نہیں کرتا کہ لوگ اسے یہ کہنے لگے کہ یار تیری بات کا کوئی بھروسہ نہیں، وہ بھی یہ چاہتا ہے کہ میری بات کا بھروسہ کیا جائے، چاہے کہ کریم آدمی ہو، عزت دار آدمی ہو، عزت دار آدمی، سچ بولنے والا کریم آدمی، اگر اس کے بارے میں کوئی کہے کہ اس نے ایسا کہا کہ ہاں ہاں اس نے کہہ دیا تو ہو جائے گا، کیونکہ وہ آدمی ایسا ہی ہے۔ تو اللہ جل جلالہ امن والوں ان سے بھی کمتر ہے ہماری نگاہوں میں۔ کتنے افسوس کی بات ہے، کتنی احمق ہونے کی دلیل ہے۔